السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، اس دور حاضر میں آج کی اس زندگی میں ہر آدمی ایک کامیاب زندگی جینا چاہتا ہے اور ہر آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے، لیکن دوستوں کامیابی کے راستے میں 3 سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، اور میں ان تینوں رکاوٹوں کو آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور ان کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ان تینوں رکاوٹوں کو دور کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ضرورت بھی ہے ترقی کرنے کی، کیونکہ ہمارا اللہ ہمیں غریب نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ نہیں منع کرتا کہ آپ رولکس کی گھڑی مت پہنو، اللہ نہیں منع کرتا کہ آپ راڈو کی گھڑی مت پہنو، اللہ نہیں منع کرتا کہ آپ اچھے کپڑے مت پہنو، اللہ نہیں منع کرتا کہ آپ اچھے جوتے مت پہنو۔ میرے عزیزوں، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اور وہ خوبصورت اپنے بندوں کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خوشحالی کیسے لائیں گے۔ میرے دوستوں، ان 3 عادتوں کو اور ان 3 چیزوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کمفرٹ زون۔ یہ ہمارا کمفرٹ زون جو ہے اس سے باہر نکلنا ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، پلیز کم آؤٹ فرام کمفرٹ زون۔ یہ کمفرٹ زون کیا ہے؟ یہ آرام دائک زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اپنے آرام کو چھوڑ کر باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا کمفرٹ زون۔ اور اس کمفرٹ زون سے باہر نکلے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اس چیز کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہوگا۔ سستی آ جاتی ہے ہمارے اندر، کاہلی آ جاتی ہے۔ اس سستی سے اور کاہلی سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کمفرٹ زون کو چھوڑنا ہوگا۔ کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ ہم کسی کام کا ارادہ کر لیں اور ہم آرام کر رہے ہیں، ہمارا کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ہم بار بار اس کام کو اپنے دماغ پر پریشر بنائیں کہ نہیں، ہمیں یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تب ہم کمفرٹ زون سے باہر نکل پائیں۔ ایک پختہ ارادہ، کانفیڈنس پیدا کرنا ہو اپنے دل اور دماغ کے اندر، یہ کام ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اور دوستوں، اس کمفرٹ زون سے باہر اگر نہیں نکلیں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ لیزینس ہمارے اندر آ جائے گی، اور جب لیزینس آ جاتی ہے تو ہم کوئی بھی کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں۔ آج کا کام کل پہ مت ٹالو، یہ کہاوتیں آپ نے 12 سنی ہوگی۔ ہر سمجھدار آدمی، ہر تجربے کار آدمی، ہر جینیس آدمی یہی کہتا ہے کہ آج کا کام کل پر مت ٹالو، آج کا کام آج کرو۔ کیسے کریں گے؟ جب اپنے آرام کو چھوڑیں گے، عیش و آرام سے باہر نکلیں گے، اس کمفرٹ زون کا تیاگ کریں گے، تب ہم اپنے کام کو ٹائم پر کر پائیں گے۔ دوستوں، ہندوستان میں جب انگریز آئے اس وقت بادشاہوں کی اور نوابوں کی حکومت تھی، یہ آپ سب کو پتہ ہے، یہ تاریخ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک انگریز مورخ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہندوستان پر اس وقت انگریز کیسے قابض ہوئے، تو اس نے جو سب سے بڑی وجہ لکھی تھی دوستوں، یہ غور کرنے والی بات ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اس وقت جب بادشاہ یا نوابزادے مجرا سن کر کے، مشاعرہ سن کر کے فجر کے وقت سونے کے لیے جاتے تھے، رات بھر جاگ کر فجر کے وقت سونے کے لیے جاتے تھے، اس وقت انگریز اٹھ کر اپنی ایکسرسائز کرتا تھا، محنت کرتا تھا، دنیا کے لیے محنت کرتا تھا۔ دوستوں، ایک چیز جان لیجئے، اللہ کا قانون ہے، دنیا میں جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے۔
آخرت کا معاملہ آخرت پر ہے۔ آج ہمارے اندر کاہلی، ہمارے اندر سستی، ہمارے اندر آرام دہ زندگی جینے کی جو خواہش پیدا ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے ہماری ناکامی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان۔ دوستو، ہم کون لوگ ہیں، ہم کون قوم ہیں، یہ ہم بھول چکے ہیں۔ میں بار بار اس کو یاد دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی میری کوشش چل رہی ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے آپ کے دلوں میں بات لگ جائے، آپ بیدار ہو جائیں اور ہماری قوم کا مستقبل سنور جائے۔ ایک ایک لوگ اگر ایک ایک فرد کھڑے ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری قوم دھیرے 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 ترقی کر جائے۔ دوستو، ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور قومیں ٹائم نہیں ویسٹ کرتی۔ آج آپ جو ہے اسرائیل کا حال دیکھ لیجیے، فلسطین پر برابر جو ہے بربریت کر رہا ہے۔ کتنے مٹھی بھر یہودی ہیں پوری دنیا میں، لیکن پوری دنیا کا بزنس کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ محنت کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں اور بزنس پر پورا کنٹرول کیا انہوں نے۔ جو کام ہمارا تھا، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، تجارت کرو، تجارت کو پروموٹ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ہم نبی کی تعلیمات کو بھول گئے۔ دوستوں، یہ سب سے بڑی کمی ہماری ہے، جو ہمارے اندر سستی آ چکی ہے، آرام دہ زندگی جینے کی خواہش پیدا ہو گئی ہے۔ آرام دہ زندگی آپ جیو، لیکن اس کے لیے پہلے اسٹرگل تو کرو، پہلے محنت تو کرو۔ آج آپ گجراتیوں کو دیکھ لیجئے، کروڑ پتی ارب پتی گجراتی جو ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد پہلے انہیں نوکری پہ لگا دیتے ہیں، بزنس سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو بزنس سونپتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے دوستوں، اگر ایک باپ تھوڑی سی روپیہ کما رہا ہے تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے وہ سب سے آرام دہ زندگی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی لائف آپ برباد کر رہے ہیں، ان سے محبت نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز ذہن میں بٹھا لیجیے۔ دوسری چیز کیا ہے دوستوں، شرم۔ ہم کوئی بھی کام ہمیں چھوٹا لگتا ہے، اپنے معیار کے حساب سے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے ہمیں چھوٹا لگتا ہے، ہمیں شرم آتی ہے کرنے۔ لیکن دوستوں، آپ تجربہ کر لیجئے، آپ اپنے آس پاس کا معائنہ کر لیجئے، جو لوگ کبھی چھوٹے تھے، چھوٹے کام کرنے میں ان کو شرم نہیں آئی، آج وہ بڑے ہو گئے ہیں اور لوگ ان کی واہ واہی کر رہے ہیں، ان کے گڑگان گا رہے ہیں، ان کو جا کے سلامی ٹھوک رہے ہیں۔ اگر وہ شرم کیے ہوتے اس وقت تو آج ترقی نہ کر پاتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمی ہے، ہمارے اندر شرم آ جاتی ہے کہ ہم یہ فلاں کام کیسے کریں گے، یہ تو ہمیں چھوٹا لگ رہا ہے، یہ ہمارے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ تو دوستوں، اس چیز کو دماغ سے نکال دیجئے، اپنے کام میں کبھی شرم نہیں کرنا۔ جو کام آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس کام پہ محنت اور لگن سے لگ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ترقی ضرور ملے گی۔ آپ ایک کانفیڈنس پیدا کر کے اپنے اندر، ایک مستحکم ارادہ پیدا کر کے اپنے اندر اس کام پہ لگ جائیے، انشاءاللہ آپ کو ترقی ملے گی۔ یہ دوسری چیز ہے شرم، جو ہماری ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور تیسری کیا چیز ہے دوستوں، تیسری چیز ہے ایکسکیوزز، بہانے بازی۔ بہانے بازی کیا ہے؟ ارے فلاں مسئلہ ایسا ہو گیا تو یہ کام نہیں ہو پایا۔ آج ہمارا بزنس اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو ہمیں خود اپنے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے۔ ہماری دوستی صحیح نہیں ہو پا رہی، ہم کو خود اپنے اوپر ذمہ داری لینی چاہیے۔ اگلے کو ہم ایکسکیوز کرتے ہیں، اگلے کے اوپر جو ہے اعتراضات کرتے ہیں، اپنے اندر وہ خامی نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری دوستی اگر ٹوٹی ہے، ہمارا بزنس اگر فلاپ ہوا ہے تو ہمارے اندر کمی کہاں سے آئی ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے دوستوں، غلطیاں تو ہوں گی، لیکن ان غلطیوں کو کسی دوسرے کے اوپر ڈالنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی سے آپ سبق لیجئے،
सबक सीखिए कि हमारे अंदर गलती क्या हुई, किस वजह से हुई, और उस गलती से सबक लेकर के उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। एक्सक्यूज मत कीजिए, बहानेबाजी मत कीजिए। बहानेबाजी के चक्कर में, एक दूसरे पर गलती डालने के चक्कर में हम पीछे आ जाते हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये चीजें आप ध्यान में रखिए कि हमें अपनी गलती दूसरों पर नहीं डालनी है। अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके उस गलती से जो सीख हमें मिलती है उसको सही करने की कोशिश करनी है और सही करके फिर आगे बढ़ना है। आप इन चीज़ों पर अमल कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आखिर में आगे जो पहले बतानी थी, आप देख लीजिए जो रिच पर्सन है, अमीर लोग हैं, कामयाब लोग हैं, उनकी हॉबीज उठाकर देख लीजिए। क्या है उनकी हॉबीज? वो रात के सहपहर को उठ जाते हैं, जिसका हमारे खुदा ने हुक्म दिया, हमारे नबी ने हुक्म दिया। रात के सहपहर को उठ जाते हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी एक्सरसाइज करते हैं या कोई शेड्यूल बनाते हैं, उनका जो भी मामलात हैं वो करते हैं। और हमारे रब ने हमें कहा कि तहज्जुद में उठ करके हमसे मांगो, तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। दोस्तों, हम लोग सोते रहते हैं, तो इस चीज को हमें छोड़ना होगा। दोस्तों, पंक्चुअलिटी लानी होगी अपने अंदर कायदे कानून को पैदा करना होगा, एक उसूल पैदा करना होगा, तब हम तरक्की पर कर पाएंगे। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ, और आप लोगों से भी दुआ की गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इस कौम के लिए दुआ फरमाएं, अपने नौजवानों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कौम की तनज़्ज़ुली को ख़त्म करके तरक्की में बदल दे और हमारे नौजवानों के अंदर, बुज़ुर्गों के अंदर अच्छी सोच पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।